بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قانون اور حساب میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد سلمان یعقوب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے تحفظ ختم نبوت کے بارے میں اور پاکستان کے قانون کے بارے میں۔ ناظرین، یہ ایک اتنا حساس معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی مثال میں ایسے پیش کروں گا کہ ہمارے گھروں میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں کہ چوری کرنے سے پہلے پتھر ہمارے گھروں میں پھینکے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آواز آ جائے تو وہاں پہ چوری کا ارادہ منقطع کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ گھر ہمارا دل ہے جس میں اسلامو فوبیا پھیلانے والے لوگ ہمارے ختم نبوت کے عقیدے پر وار کرتے ہیں۔ اس پر میں ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ محمد کے تقدس پہ زبانیں جو نکالیں گے، محمد کے تقدس پہ زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ کہاں رفت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے۔ مذمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیحا کی، امانت کے، دیانت کے اور صداقت کے مسیحا کی۔ اگر گستاخی نموس احمد کر چکے ہو تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم۔ اس پر بات کریں گے۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ رانا انتظار صاحب، جو کہ ایکس جنرل سیکرٹری لاہور بار ہیں، اس کے علاوہ ایکس ممبر پنجاب بار اور ایکس چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی پنجاب ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ رانا صاحب، پاکستان اور پوری دنیا میں بڑھتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظات، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ خدا کی وحدانیت پہ ہے۔ بالکل، ہمارے ایک نبی ہیں، ایک قرآن ہے، اور ہم جس طرح دنیا کے باقی مذاہب ہیں، ہم نے کبھی ان کے معاملات میں کبھی مسلمانوں نے انٹرویو نہیں کیا، مگر وہ بہت زیادہ خائف ہیں مسلمانوں سے، جس کی وجہ سے دن بدن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے ہر طرح سے اپنے مذہب کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور ہم نے اپنے عقیدے کی، اپنے اسلام کی، اپنے نبی پاک کی اور اپنے قرآن پاک کی سب کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم سے جو ممکن ہو سکے وہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور آپ نے اس پہ بہت ساری مثالیں دیکھی بھی ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں دیکھیں گے بھی کہ مسلمان اپنے چیزوں اور اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے ہر طرح ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ رانا صاحب، کیا اس کی ایک بڑی وجہ آئین پاکستان کو نافذ نہ کرنا بھی ہے؟ دیکھیں، میں تو یہ نہیں کہتا 1973 میں ہمارا جو آئین ہے، جو موجود آئین ہے، وہ نافذ العمل ہے اور اس پر پوری طرح سے ملک میں عمل ہو رہا ہے۔ ہم ڈیلی جہاں پر کوئی وائلیشن ہوتی ہے کسی بھی آئین کے، کسی بھی آرٹیکل کی، تو ہم ایز اے وکیل عدالتوں میں بھی پیش ہوتے ہیں، عدالتیں بھی اسے نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اسٹیٹ آف پاکستان بھی کوشش کرتی ہے۔ اور جہاں تک کہ کیونکہ آج کا پروگرام ہمارا ختم نبوت کی حد تک ہے، تو اس حد تک تو میرا اس میں کوئی بھی 1% بھی ایسا خیال نہیں ہے، بلکہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ ہماری حکومت یا ہماری عدلیہ یا ہم خود اس مسئلے پر ایک پیج پر نہیں۔ اگر میں فرانس کی بات کرتا ہوں تو پوری دنیا میں فرانس کے اگینسٹ پروٹیسٹ ہوا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اس کے باوجود پاکستان میں فرانس کی پروڈکٹس اور ان کے سفیر کو نہیں نکالا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں تو اس میں یہ نہیں کہتا کہ بیکاز گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس پر پورے پاکستان میں بھی اس پر جو ہے احتجاج کیا گیا۔ میں تو اس سے بڑھ کر آپ سے کہوں گا اس پر OIC کا اجلاس ہونا چاہیے، اور OIC کا اجلاس نہیں صرف ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے جس طرح 1974 میں لاہور میں اس کی سیکنڈ جو ہے ورلڈ سمٹ کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کو افیکٹو کرنا چاہیے۔ پھر میرا نہیں خیال اگر مسلمان اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے جو مسلمانوں کو چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان ایک پیج پر اکٹھے ہوں، چاہے وہ عرب ممالک ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن یہ جو ان کی جو یونٹی ہے وہ بجائے کہ بڑھنے کے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر تمام مسلمان ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ ایک پیج پر آ جائیں تو میرا نہیں خیال کسی کو بھی کوئی جرت ہوگی کہ آج کے بعد اس طرح کا کوئی بھی اسٹیپ لے سکے۔ آپ دیکھیں نا، جب فرانس میں یہ وائلیشن ہوئی تو صرف ٹرکی اور پاکستان نے اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کیا اسلامک ممالک میں، باقی اسلامک ممالک نے پروٹیسٹ نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں تو آپ سے پہلے بھی عرض کر کے آتا ہوں کہ یہ تو ہر ملک کا اپنا جو ہے، یا ان کی جو حکومت ہے یا عوام، تو ہر ملک میں احتجاج ہوا ہم نے جہاں دیکھا، اور ہر ملک کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو بھی ان کی انتظامیہ ہے، ان کا اپنا
جو بھی اس مسئلے میں نوشن ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. کیا امت مسلمہ میں اس ٹائم یونٹی نہیں ہے؟ بالکل، وہ تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل بھی یونٹی نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کو کس طرح سے بہت سارے ممالک نے تسلیم کر لیا، اور دوسرے مسلم ممالک جن میں عرب ممالک بھی شامل ہیں. جی، پر عرب ممالک UAE شامل ہے. ابھی ریسنٹلی وہ ایک ایونٹ ہوا اور اس کا پریشر پاکستان پہ بھی بلڈ کیا جا رہا ہے. میں نے نہیں کہا ایسا کوئی ہو رہا ہے پاکستان میں. نہ گورنمنٹ نے ایسی کوئی چیز کی ہے، نہ گورنمنٹ نے ایسا کوئی سٹیپ لیا ہے، اور نہ پاکستان کے عوام، بلکہ ہمارے پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. انتظار صاحب، عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے جس کے لیے ہم مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں. دشمنان اسلام یہ بات جانتے ہیں، اس لیے وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے وار کرتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ کبھی قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے، کہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گستاخی کی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو الحمدللہ اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. اگر ہم بات کریں، اگر یہ فوبیا کی بات کرتے ہیں، نہ تو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، نہ وہ مسلمانوں نے کی، نہ سیکنڈ ورلڈ وار مسلمانوں نے کی، نہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگوں کی جنگیں لڑائی جا رہی ہیں وہاں لوگ مر رہے ہیں، نہ وہ مسلمانوں نے کی. اور جہاں پر کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے اسلامک ٹیررزم کا نام دے دیا جاتا ہے، اور جب کوئی دوسرا جو نان مسلم ایونٹ کرتا ہے پھر اس کو کرائم کا نام دے دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہم جو سب کو مل کر اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس میں ضرور اپریشیٹ کریں گے پاکستان اور ٹرکی کو کہ وہ ایک پیج پر ہو کر ان چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے تاکہ سب مل کر ان چیزوں کو آگے لے کر چلیں. اچھا، ایک شخص اگر فرانس یا کسی اور ملک میں گستاخی کرتا ہے تو ہمارا پاکستان کا قانون اس شخص کے خلاف کیا ایکشن کر سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارا قانون ان مجرموں کو سزا دلوانے میں بے بس نظر آتا ہے، جس کی زندہ مثال آسیہ ملونہ ہے. دیکھیں، ہر جو قانون ہے اس کی ایک جورسڈکشن ہوتی ہے. اب امریکن قانون پاکستان میں نہیں لگ سکتا، پاکستان کا قانون انڈیا میں نہیں لگ سکتا، انڈیا کا سری لنکا میں نہیں لگ سکتا. تو پاکستان کا کوئی بھی قانون ہے وہ پاکستان کی جورسڈکشن کی حد تک ہے. ہاں، اگر کوئی پاکستانی ہے، اس میں ایک ضرور ہے کہ ہمارا جو سیکشن ہے 3 PPC اس کو 188 CRPC کے تحت ملا کے ہم پڑھتے ہیں. اگر کوئی پاکستانی باہر جرم کرتا ہے تو اس کی حد تک جو ہے وہ رجسٹریشن اور FIR جو ہے وہ پاکستان میں ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے پھر اس کی کافی ساری کنڈیشنز ہیں. مگر اگر کوئی فارنر اگر کہیں پہ کوئی جرم کر رہا ہے تو وہ اس کا جو ہے اطلاق پاکستان کے کسی قانون پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہر اس شخص کو کاٹ ڈالو جو میرے نبی کے خلاف بات کرتا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو کہا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم ہر وقت الحمدللہ جو ہے اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں. اور جو بھی ہمارے مذہب پر کوئی بھی انگلی اٹھاتا ہے یا اپنی لمٹس جو ہم نے اسلام نے متعین کی ہیں اس کو کراس کرتا ہے تو پھر آپ اس کے بے پناہ مظاہرے پہلے بھی دیکھ چکے اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیکھیں گے. اور مسلمان اس چیز پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اور جو شخص گستاخ رسول کو قتل کرتا ہے اس کو بھی پھانسی دے دی جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک قانون ہے پاکستان کے اندر، اگر آپ وہ بات کرتے ہیں، وہ چاہے سلمان تاثیر کیس ہو تو جو بھی ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں 295C ہے جس کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے اس شخص کے خلاف جو ہمارے نبی پاک کے بارے میں کوئی بھی گستاخانہ الفاظ کا استعمال کرتا ہے یا کوئی بھی کرتا ہے. قرآن پاک ہو تو 295B ہے، ریلیجن کی حد تک ہو تو 295 ہے. اب اسلام میں بھی ہمارا جو مذہب بھی ہے اس میں بھی قاضی ہیں، اور اگر ہمارے اپنے ملک میں بھی آتے تو اس میں بھی ایک قانون ہے. اس کو صرف یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس ملزم کو پکڑ کر سزا جو ہے وہ قانون کے تحت دی جائے. اس کی ایک وجہ کیا ہے، میں اس آپ کو اب دوسرا رخ دکھا دیتا ہوں. اگر اس طرح لوگوں کو اجازت دے دی جائے، وہ میں نہیں کہتا کہ وہ ان کا وہ ایکٹ غلط تھا جس نے بھی وہ کیا، تو پھر لوگ یہ الزام لگا کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے. تو صرف اس وجہ کو کہ اس چیز کا غلط، جس طرح پولیس مقابلے ہوتے ہیں، اب ہم عدالتوں میں کیوں جا کر کہتے ہیں کہ پولیس مقابلے، کیونکہ وہ 4-5 پولیس مقابلے جو ہیں وہ جو شو اپنی ایفیشنسی شو کرنے کے لیے وہ ٹھیک بندے جو ہیں ان کو جو مجرمان ہیں ان کو ماورائے عدالت قتل کر دیتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے واقعات دیکھے ہیں کہ پولیس آفیسر پیسے لے کے کبھی لوگوں کو مرڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو صرف یہ ہے کہ لوگ اس کا غلط استعمال نہ کریں، اس لیے صرف اس کو کیا. تو پھر سر آسیہ ملونہ کو کیوں باہر بھیج دیا گیا؟ دیکھیں، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کا سٹیک ہولڈر نہیں ہوں.
وہ گورنمنٹ آف پاکستان. تو یہاں قانون جو ہے پاکستان کا کمزور نظر آتا ہے ہمیں اس بارے میں. تو پھر جو عاشقان رسول ہے پھر وہ اس طرح کے اقدام جو اٹھاتے ہیں کہ انہیں انصاف نہیں ملتا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب مذہب کی کوئی بھی ہماری جو ہے جو اس کی باؤنڈریز ہیں یا اللہ نہ کرے کوئی ہماری گستاخی کا ایلیمنٹ کا اظہار بھی کرتا ہے تو مسلمان اس کے لیے خود بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں. بلکہ پاکستان میں نہیں, آپ نے ابھی ریسنٹ ایونٹ بھی دیکھے ہیں آپ, چاہے نیوزی لینڈ ہو چاہے یو کے ہو کہیں بھی, تو اس کے اور پروٹیکشن کرنا ایک نیچرل ہے. دیکھیں آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں, کسی ملک میں جھنڈا جلا دیتے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے ضروری ہے. آپ کو ویزا بھی لینا پڑتا ہے. کسی ملک میں کسی کے خلاف بات کرتے ہیں, جب ملکوں کے خلاف ہے تو ہم کس طرح اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والے کوئی شخص جو ہے اس کو وائلیٹ کرے اور اس کے بعد اس پر نہ کیا جائے. ابھی دیکھیں ابھی ریسنٹلی ہولو کاسٹ کے بارے میں ابھی کچھ دن ان کے بارے میں تو بات کرنا بھی جرم کنسیڈر کیا جاتا ہے. لندن میں ابھی ریسنٹ ایونٹ ہوا تو ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا لندن پولیس کی طرف سے. اچھا انتظار صاحب, اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پروف نہیں ملتا اس کا, تو تب تک جو اسٹیٹ ہے اس کو پروٹیکشن دے گی؟ دیکھیں ہر شہری کو تحفظ دینا, اب پاکستان کی اس کی پراپرٹی کو تحفظ دینا وہ آئین پاکستان کے تحت اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اب بات یہ جب بھی کوئی اس مسئلے میں کوئی ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو نارملی یہ ہے کہ پولیس اس کو بندے کو اریسٹ کر لیتی ہے. اریسٹ ہونے کے بعد اس کو جو ہے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے, ٹرائل ہوتا ہے, اس میں ایویڈنس اگر تو پراپر ایویڈنس ہو. آپ نے بھی جس طرح میں نے خود ایک کیس کو بھی ریسنٹ پاس میں وٹنس کیا ہے. وہ لڑکی نے مجھے خود کہا کہ میری والدہ نے یہ الزام میرے پہ صرف اس لیے لگایا کہ وہ میری پراپرٹی ہڑپ کرنا چاہ رہی تھی. ٹھیک تو لوگ, میں آپ سے پہلے کہوں کہ ان چیزوں کو مس یوز نہ کریں کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ رواج ہے چیزوں کو مس یوز کرنے کا. تو یہ کیونکہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور ہمارے اس پہ جذبات بھی ہمارے اس پہ شامل ہوتے ہیں, تو ہمیں کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے یہ کنفرم کرنا چاہیے کہ آیا اس شخص نے یہ جرم کیا بھی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو اگر جرم کیا ہے تو پھر اس کو اس کی سزا ملے. لیکن اس میں جو عاشقان رسول ہے ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے جیسے آسیہ ملونہ کو بھائی بھیج دیا گیا تو وہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اسٹیک ہولڈر ہی بتا سکتے ہیں, نہ ہم نے وائر بھیجا ہے نہ ہماری پاور ہے بیچنے کی. تو باقی ہے کہ عدالتیں پاکستان میں موجود. کیا یہ کوئی انٹرنیشنل پریشر تھا جس کے تحت آسیہ ملونہ کو بھیجا گیا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی, اب کس وجہ سے بھیجا گیا. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ قانون کی بات کرتے ہیں تو ریمنڈ ڈیوس جو کہ ایک امریکن شہری تھا, وہ یہاں پہ پاکستان میں 2 شہریوں کو قتل کرتا ہے, اس کو بھی باعزت باہر بھیج دیا جاتا ہے. تو قانون کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں روز آپ دیکھتے ہیں اگر تو میں ایک قانونی ایلیمنٹ ہے اور ایک انٹرنیشنل ایلیمنٹ ہے اس میں. ایک تو قانونی ایلیمنٹ یہ ہے کہ جس کو بھی مارا جائے اس کے وارثان اگر صلح کر لیں تو اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے, ہمارا قانون بھی اجازت دیتا ہے. اس کیس میں یہ ضرور ہوا تھا کہ ان کے وارثان کو دیت دی گئی اور پیسے دے کے, مگر جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ غلط تھا. ٹھیک ہے, ان کو زبردستی اٹھایا گیا, رات کو جیل میں رکھا گیا, اور کچھ شاید ان میں سے کنونس نہیں تھے, جس طرح ریمنڈ ڈیوس نے اپنی بک کے اندر بھی لکھا ہے کہ ایک تو جو ہے ان کے جو لیگل ہیئرز ہیں وہ نہیں چاہ رہے, پھر اس کو جس طرح سے باہر بھیجا کہ وہ طریقہ کار غلط ہے. اس پر یہ ہے کہ جب مگر قانونی طور پر اس میں کوئی فلا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پر عاشقان رسول کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی گستاخ کو قتل کیا جاتا ہے تو ہم اتنی اس کی فیملی کو دیت دیں گے کہ کوئی جواب نہیں دے گا. تو اس کیسز میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں میں نے تو آپ سے کہا دیت تو تب دینی ہوتی ہے جب آپ کا کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو جاتا ہے, قتل خطا ہوتا ہے, یا اگلی فیملی ریڈی ہو اگر جہاں پر مرڈر یا کسی طرح کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے. نہیں, دیکھنے میں یہ ہے کہ عاشقان رسول کے معاملے میں ان کیسز میں دیت کے معاملات سیٹلمنٹ ہوتی نظر نہیں آتی دوسرے ایز کمپیئر ٹو ادر کیسز. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایگزامپل ہے تو نارملی اس طرح کے کیسز جو ہیں یہاں تک ابھی تک پہنچے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں اس طرح کے کوئی ایشوز کریٹ ہوئے ہوں. ٹھیک, ابھی تو ان ایشوز میں صرف یہی رہتا ہے کہ کچھ کہ جو ہمارا ہے کہ کسی ناحق کو ہم اس معاملے میں, کیونکہ اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ناحق کو اس معاملے. ٹھیک ہو گیا. کیا غازی خالد کو بھی پھانسی دے دی جائے گی؟ میں اس بارے میں نہیں کہا, اگر تو ایویڈنس پوری اویلیبل ہو کورٹ میں اس کے مطابق یا پھر عدالتی نظام ہے.
اس کے بارے میں تو ابھی کیونکہ میٹر پینڈنگ ہے، اس میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میری بات کرنا ہی غلط ہو گیا. ٹھیک ہے. انتظار صاحب، اگست 2020 میں ایک بل پاس ہوا جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ تمام سرکاری اور غیر سرکاری دستاویزات میں استعمال کیا جائے گا. اس سے قادیانیوں اور دشمنان اسلام پر کیا اثرات پڑیں گے جو آئے دن ختم نبوت پر حملہ کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم سارے مسلمان ہیں، ہماری بیوروکریسی بھی موسٹلی مسلمان ہے، ہمارا جو کنٹری ہے اس میں ماشاء اللہ 99% لوگ مسلم ہیں. ایک سرکلر جاری ہوا اور اس پر امپلیمنٹ ہوا، اور ہمارے ملک میں اقلیتیں جتنی حد تک سیف ہیں، اور میرا نہیں خیال کسی دنیا کے اور ملک میں، ابھی آپ نے انڈیا میں اس کی مختلف ایگزامپلز دیکھ لی ہیں، ابھی ریسنٹ پاسٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہے. تو ہم بھی ان کے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے نبی پاک کی عزت اور حرمت میں جتنا اضافہ کر سکیں، اور یہ ہماری پرائمری ڈیوٹی ہے. آئے دن گستاخی ہوتی ہیں فورن کنٹریز میں. اگر کسی یہودی یا کسی کرسچن کے خلاف کوئی بات کر دی جائے تو عالمی ایجنڈا کھڑا ہو جاتا ہے. ایسا اسلام کے معاملے میں کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، یہ تو اب مسلمانوں کی آپس میں جو اتحاد ہے اس کو سب سے پہلے انہیں قائم کرنا پڑے گا. اگر دنیا میں اس وقت 50 سے زیادہ مسلم کنٹریز ہیں تو ان کو اکٹھے ہو کے اس مسئلے پہ اپنی یونیفارمٹی دکھانی چاہیے. یو این او تو اب نام کا ہی صرف یو این او رہ گیا، تو ہمیں جو ہے عالمی مسلم اتحاد کو اس وقت منظم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہم ٹرکش پرائم منسٹر جو ہے اس کو ضرور ہم جو ہے اسے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں جو رشین سائڈ پہ کہ آذربائیجان میں ایک جنگ کا شروع ہوا تو پاکستان اور ٹرکی نے ان کی حمایت کی، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا. اچھا انتظار صاحب، اگر ایک شخص پہ الزام ہے کہ اس نے گستاخی رسول کی ہے، اگر عدالت میں ایویڈنس ابھی مکمل نہیں ہوئے تو پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے کہ اس کو اس کا لائر کا نہ ملے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، میں تو لائر ہوں اور اسٹوڈنٹ آف لا ہوں، تو میں تو قانون کی ہی بات کروں گا، اور قانون کی باؤنڈریز میں رہیں. اس طرح ادروائز تو پھر جو ہے جنگل کا قانون ہو جاتا ہے. تو کسی شخص پر کسی بھی چیز کا الزام لگانے سے ہم اس کو ملزم کہتے ہیں، مجرم نہیں کہتے. مجرم اسی کو کہتے ہیں جس پر سزا ثابت ہو جائے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو شخص اس بارے میں کوئی بھی اس طرح کا اظہار یا کوشش کرتا ہے اس کو ہر طرح سے سزا ملنی چاہیے. مگر یہ قانون یا چیزیں صرف اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ہر شخص اپنا خود قاضی نہ بن جائے. قانون نے ایک حدیں متعین کی ہوئی ہیں، تو اس لیے اس کو پراپر انویسٹیگیشن اور ایک ٹرائل کے ذریعے گزار کر پھر کیا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں، آپ اگر اس گلی میں اس وقت کسی بھی شخص پہ الزام لگا دیتے ہیں اور ہم نے نارمل اگر اس کو دیکھا بھی نہیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اگر اس نے جرم کیا پھر تو ٹھیک ہے. تو جب تک ہمارے پاس وٹنسز موجود نہیں ہیں ہم اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ ڈینائی کر دیتا ہے تو پھر ہمیں تھرو کورٹ ہی اس کو پروف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا نظار صاحب، 2018 میں آئینی ترمیم ختم نبوت کے حوالے سے 172 صفحات کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پبلک کی. اس ترمیم میں یہ کہا گیا تھا کہ شناختی کارڈ، پاسپورٹ بڑھوانے، یہاں تک کہ ووٹر لسٹ میں نام ڈلوانے کے لیے بھی ختم نبوت کا حلف نامہ لازمی قرار دیا تھا، لیکن ابھی تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہماری جو اسمبلی ہوتی ہے، جو لیجسلیشن تو کام اسمبلی کا ہوتا ہے. باقی ہماری جو کورٹس ہیں ان کی طرف سے کوئی آرڈر آتا ہے تو وہ بھی ہمارے پریسیڈنٹ یوز کرتے ہیں. تو یہ تو اب اس وقت گورنمنٹ اور انتظامیہ کا کام ہے کہ جو چیزیں ان میں سے بقیہ رہ گئی ہیں. باقی تو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہ پر ہمیں یہ اس کو ایفیڈیوٹ جو ہے یہ سائن کرنا پڑتا ہے، اور اس میں دن بدن گورنمنٹ کو کاوشیں کر رہی ہیں. ان گورنمنٹ کی کاوشوں کا اکثر جگہ پہ ہم اعتراف بھی کرتے ہیں، مگر اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. 1974 کے آئین میں پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، لیکن قادیانیوں کے شناختی کارڈ پر غیر مسلم لکھ دیا جائے تو اس مسئلے کا حل ہو جائے گا، لیکن ابھی تک 45 سالوں میں یہ ممکن نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو بھٹو صاحب کی یہ جو کاوش ہے یہ تو پورا دنیا اور پاکستان میں سراہی جاتی ہے کہ انہوں نے وہ تو کاوش انہوں نے کر دی قادیانیوں کو. اب جو شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے یہ تو نادرا اتھارٹیز ہیں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. کیونکہ یہ ہم تو اسٹوڈنٹ آف لا ہیں، ہم تو وہ چیز آپ کو بتائیں گے جو قانون میں موجود ہے
اس کی کوئی جو ہے سیکشن یا آرٹیکل یا کوئی بھی شک وائلیٹ ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس وائلیشن کی سزا کیا ہے یا اس کا قانونی مرحلہ کیا ہے، باقی جو ہے وہ جب تک یہ قانون نہیں بنے گا اس وقت تک تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس بارے میں کیا. یہ تو ریکویسٹ ہی گورنمنٹ کو کی جا سکتی ہے کہ ان کے شناختی کارڈ پہ اس طرح یہ جو ہے جو بھی آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ کیا. ٹھیک ہے. 2017 میں ختم نبوت کے بل میں سے حلف نامے کو حذف کیا گیا جو دوبارہ بحال کروایا گیا. ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں جو اتنے بڑے حلف نامے کو حذف کرنا چاہ رہی تھی؟ دیکھیں وہ میں تو اس میں پراپر نہیں اور پرسن نہیں ہوں کہ وہ اس کو میں بتا سکوں، نہ میری اتنی پہنچ ہے. ہم اپنی لمیٹیشنز میں رہ کر اپنا جو بھی ہے کیسز وغیرہ جو بھی ہم کرتے ہیں. باقی ہے کہ کون سی طاقتیں ہیں جو ایسا کرنا چاہ رہی ہیں، تو پاکستان میں میرا نہیں خیال ہمیں کسی بھی چیز پہ کوئی شک ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ختم نبوت کے بارے میں ان کا جو سٹانس ہے اس میں کسی بھی قسم پاکستان کا قانون کیا اتنا کمزور ہے کہ پہلے وہ ختم کر دیں گے پھر اس کو دوبارہ بحال کروایا گیا؟ کچھ چیزیں قانون میں نہیں ہوتی ہیں. قانون صرف اس حد تک ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا 295 ہے کہ اگر ہم ختم نبوت نعوذ باللہ کوئی گستاخی ہمارے نبی پاک کی شان میں کی جائے، قانون نے صرف اس حد تک ایکٹیو ہے. باقی یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی بیان الفی دینا ہے یا نہیں دینا، میں مسلمان ہوں، مجھے ویسے بھی ہر جگہ جا کر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو. اور دوسرا یہ کہ ہر جگہ مجھے بیان الفی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے جو گورنمنٹ کا ہے، یہ قانون کی جو ہے اس کی دائرہ کار میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس حساس ترین عقیدے پر آپ کو نہیں لگتا پوری دنیا کے مسلم ممالک کو ایک قانون بنا کر اکٹھے دشمنان اسلام کے خلاف لڑنا چاہیے؟ میں تو پہلے سے جب سے مجھے اپنی ڈبیٹ ہم نے شروع کی ہے میں تو بار بار اس چیز پر زور دے رہا ہوں کہ تمام مسلم امہ کو تمام مسائل میں اس وقت دیکھیں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں کہ مختلف ممالک میں ہو رہی ہیں، چاہے وہ عراق ہو، لیبیا ہو، کویت ہو، سعودیہ کی سیکورٹی انہوں نے سب مان لی ہے. تو ان مسائل کو بھی ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ یونیفارمٹی آپس میں کر کے اپنا علیحدہ ورلڈ بینک بھی بنائے تاکہ مسلمانوں کے اور آپس میں مسلمانوں کے آنے جانے کی سہولتوں میں بہتری لائیں. آپس میں جب یونیفارمٹی ہو جائے گی تو چیزوں میں بہت بہتری آ جائے گی. ٹھیک ہے. انتظار صاحب بہت شکریہ آپ کا قیمتی ٹائم دینے کا، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا ایک اہم جز ہے. یہاں پر ایک حدیث بیان کرتا چلوں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کے مال اور ہر چیز سے زیادہ عزیز نہیں ہو جاتا. اور اس پر شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا. انہوں نے یہ کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد سلمان یعقوب کو اور قانون اور حساب کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.